السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا شخص وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل نیک ہو، اور بدترین وہ ہے جس کی عمر دراز اور عمل خراب ہو۔ جب کوئی عورت انتقال ہو جائے، اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ اپنے مسلمان بھائی سے ملتے وقت تمہارا مسکرا دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنا اور برائی سے روکنا اور بھٹکے ہوئے راہ کو دکھانا بھی صدقہ ہے۔ جب تجھے نیکی کر کے خوشی اور برائی کر کے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ جس چیز کا میں نے حکم دیا اس پر عمل کرو، جس چیز سے منع کیا اس سے رک جاؤ۔ تم سے پہلی امتیں اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہو گئی تھی۔ اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر تمہیں مشکل میں ڈال دے۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو خدا اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں اور ان کی بھلائی چاہتے ہیں۔ والدین، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے نیک سلوک کرو۔ اچھے کام لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ کرو، ورنہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے کوئی اجر نہ ہوگا۔ جھوٹے گواہ سے اللہ نفرت کرتا ہے اور سچے گواہ کو سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے، کیونکہ کثرت کلام سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، نہ لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ دنیا کی یاد اور نیک اعمال کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ جب تم خیرات کرو تو جو تمہارا دایاں ہاتھ اس کی خبر بایاں ہاتھ کو نہ ہو۔ خدا کے واسطے جو کام کرو اس میں بندوں کا خوف نہ کرو۔ جاہل لوگوں سے کم مل، ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ زیادہ سنو اور کم بولو، خود نیکی کرو اور دوسروں کو نیکی کرنا سکھلاؤ۔ جس محفل میں ذکر اللہ کا ہو اس میں شرکت کرو اور بروں کی محفل سے دور رہو۔ عاقلوں کی صحبت اختیار کرو، یہ مشکل وقت میں تیری مدد کریں گے۔ بیوقوفوں سے دوستی مت کرو، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تیری مشکلوں میں اضافہ کریں گے۔